السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں شملہ یوٹی کے ایجوکیشنل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پریڈیکیٹ کلاز اینڈ پریز۔ پہلا پریڈیکیٹ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ پریڈیکیٹ A predicate is the part of a sentence۔ پریڈیکیٹ ہمارے ساتھ جملے کا ایک حصہ ہے۔ اب کون سا حصہ ہے؟ They tell something about the subject، جو کہ سبجیکٹ یعنی فاعل، سبجیکٹ کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں۔ فاعل جو کہ فاعل کے بارے میں کچھ بتائے، یعنی جملے کا وہ حصہ جو فاعل کے بارے میں کچھ بتائے اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ It always contain a verb۔ always مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ایک ورب پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس میں ورب کا ہونا لازمی ہے۔ ورب کے بغیر پریڈیکیٹ نہیں ہو سکتا۔ In can include objects complement or modifier۔ ہاں، اس میں آبجیکٹ یعنی مفعول، آبجیکٹ کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ اور کمپلیمنٹ یعنی باقی جو جملہ ہوتے ہیں اور ماڈیفائر، یہ سب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتے ہیں مطلب میں اور میں ناٹ والا کیس ہے، یعنی یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں، اگر ہو بھی تب بھی چلتا ہے، اگر نہ ہو تب بھی چلتا ہے، لیکن ورب کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ورب کسی پریڈیکیٹ میں ہونا لازمی ہے۔ اب اس پریڈیکیٹ کو ہم اردو میں خبر کہتے ہیں۔ خبر She eats an apple۔ اس میں جو she ہیں، یہ سبجیکٹ ہے، اور باقی جو بچا یہ جملہ یہ پریڈیکیٹ ہے۔ اب ہم نے کہا کہ پریڈیکیٹ میں ورب ہونا لازمی ہے، تو یہ اس میں ورب ہے۔ اگر ایک پریڈیکیٹ ایک لفظ پر مشتمل ہو، ایک پریڈیکیٹ ایک لفظ پر مشتمل ہو، تو بتائیے وہ لفظ کیا ہوگا؟ گیس کیجئے، شاباش گیس کیجئے، وہ لفظ کیا ہوگا؟ ہم نے بتایا نا کہ پریڈیکیٹ میں ورب کا لازمی ہے، ہونا لازمی ہے۔ جب ورب کا ہونا لازمی ہے اور پریڈیکیٹ ایک لفظ پر مشتمل ہے، تو ظاہری بات ہے وہ لفظ ورب ہی ہوگا۔ مثلا he went، وہ گیا، he went۔ اب اس جملے میں یہ تو سبجیکٹ ہو گیا، اور سبجیکٹ کا جو وضاحت کرتا ہے اس کو پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ اور پریڈیکیٹ میں ورب ہونا لازمی ہے، تو یہ ورب ہے، پریڈیکیٹ کی شرائط پوری اترتی ہے، مطلب ورب بھی اس میں ہے، اس سبجیکٹ کی وضاحت بھی کرتا ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک پریڈیکیٹ ہے، سنگل ورڈ پر مشتمل پریڈیکیٹ۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ ہے کلاس۔ کلاس ہمارے ساتھ A clause contains subject and predicates۔ ایک کلاس دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، سبجیکٹ سے یعنی فاعل سے اور پریڈیکیٹ سے۔
سبجیکٹ پلس اس کا یہ فارمولا ہے، سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کیا بناتا ہے ہمارے ساتھ کلاس. نیچے دی گئی ایگزامپل کو دیکھیے. یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہی، یہ فائل ہے نا، یہ سبجیکٹ ہو گیا، اور یہ سبجیکٹ کی وضاحت جو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ. یہ پریڈیکیٹ ہو گیا. ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ، یہ ہمارے ساتھ کیا پریڈیکیٹ، اور ان دونوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ کلاس بنتا ہے. تو یہ کلاس تو یہ سمپل چیز ہے. پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ کو ملا کر یہ پریڈیکیٹ ہے، یہ سبجیکٹ کے علاوہ جو حصہ بچتا ہے یہ پریڈیکیٹ، اور یہ سبجیکٹ ہے. تو ان دونوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ کلاس بنتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ کلاس جو اس ایگزامپل میں ہے ایک پورا جملہ ہے. ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ، وہ مارکیٹ گیا، مطلب یہ گروپ آف ورڈ ہے اور اس کا سینس بنتا ہے. تو یہی تو ہمارے ساتھ سینٹنس کا ڈیفینیشن ہے، گروپ آف ورڈ وچ میک اے سینس از کالڈ اے سینٹنس. تو یہ ایک سینٹنس ہے پورا کا پورا. تو کیا ایسا ہے کہ کلاس ہمیشہ ایک سینٹنس ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک کلیئر مفہوم ہوتا ہے، کلیئر معنی ہوتے ہیں، کلیئر سینس ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. ایسا ہو بھی سکتا ہے، یعنی میں اور میں ناٹ والا کیس ہے. میں اور میں ناٹ، میں ناٹ والا کیس ہے. مطلب ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ایک کلاس جملہ ہو، ایک کمپلیٹ جملہ ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے ان دو کیسز کی وجہ سے، کلاس کی دو کیسز کی وجہ سے، کہ ایسے کلاس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ پورا کا جملہ ہو، جو کہ اوپر دیے گئے ہے. مثال میں ایک پورا جملہ ہے اور اس کا اپنا مفہوم ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلاس ہو لیکن ایک جملہ، ایک سینٹنس نہیں ہو، مطلب وہ اپنا مفہوم ادا نہ کر سکتا ہو. تو ان دو کیسز کی بنا پر کلاس کو مزید دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. انڈیپینڈنٹ کلاس، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، آزاد کلاس. کین اسٹینڈ alone ایز اے سینٹنس، یعنی یہ اکیلا ایک جملہ ہوتا ہے. اکیلا ایک جملہ ہوتا ہے، مطلب اس کا اپنا ایک واضح مفہوم ہوتا ہے. نیچے دی گئی ایگزامپلس پر غور کریں. ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ، یہ تو اوپر ذکر کیا گیا ہے، مطلب وہ مارکیٹ گیا، تو اس کا کلیئر کٹ مفہوم ہے. آئی لو لرننگ انگلش، میں انگلش سیکھنا پسند کرتا ہوں. یہ آئی سبجیکٹ اور باقی یہ پریڈیکیٹ، یہ دونوں مل کر کلاس بناتا ہے اور اس کا مفہوم کلیئر ہے. تو ان کو ایسی کلاس کو انڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کلاس ایک کمپلیٹ مفہوم دیتا ہے، جیسے کہ ان نیچے ایگزامپلس پر غور کریں. ڈیپینڈنٹ کلاس، یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس وہ کلاس ہوتا ہے کین ناٹ اسٹینڈ alone، جو کہ اکیلا ایک جملہ نہیں ہوتا ہے، اکیلا اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا. نیڈ این انڈیپینڈنٹ کلاس، اس کو اپنا مفہوم ادا کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کا ہونا لازمی ہے. انڈیپینڈنٹ کلاس کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر یہ ایک مفہوم کریٹ کر سکتے ہیں. اب نیچے دی گئی یہ گرین کلر میں، یہ ہے ہمارے ساتھ ڈیپینڈنٹ کلاس. بیکاز شی واز ٹائرڈ، کیونکہ وہ تھک گئی تھی. تو یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے
کیونکہ وہ تک گئی تھی. اگر کوئی کہے کیونکہ وہ تک گئی تھی تو لوگ کہیں گے کہ تو سوال پوچھیں گے نا. مطلب لوگوں کی اگر کوئی کہے کہ وہ مارکیٹ گیا تو اس میں سوال پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب واضح ہے. اور اگر کوئی کہے کہ کیونکہ وہ تک گئی تھی تو لوگ کہیں گے تو کیوں تک گئی تھی، اس طرح پوچھیں گے. کیا مطلب وضاحت طلب ہے یہ. تو ایسے پریڈیکیٹ کو ڈپینڈنٹ پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اب یہ انڈیپینڈنٹ پریڈیکیٹ کے ساتھ مل کر تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے. بیکاز شی واز ٹائرڈ شی وینٹ ٹو بیڈ ارلی. کیونکہ وہ تک گئی تھی وہ جلد سو گئی. دوسری اگزامپل پر غور کریں. یہ ایف یو اسٹڈی ویل، اگر آپ اچھی مطالعہ کرتے تو یہ کسی نہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اگر آپ اچھا مطالعہ کرتے تو آپ ان سے ضرور پوچھیں گے تو کیا ہوتا. مطلب اس کا مفہوم واضح نہیں ہے، تبھی تو سوال بنتا ہے. جب اس کے ساتھ یہ انڈیپینڈنٹ کلاس لگتا ہے تو اس کے مفہوم واضح ہے. ایف یو اسٹڈی ویل یو ول پاس. اگر آپ اچھے پڑھتے تو پاس ہوتے. اب اس میں کوئی شک کیوں گنجائش نہیں ہے، مفہوم واضح ہو گئی. تو یہ ہو گیا کلاس. ہمارے ساتھ ہے پریز. پریز از اے گروپ آف ورڈز. پریز ہمارے ساتھ ہے الفاظ کا مجموعہ. لیکن الفاظ کا مجموعہ تو سینٹینس بھی ہے. تو پریز پھر کیا چیز ہے تو سن لیجیے گا. ڈز ناٹ کنٹین اے سبجیکٹ verb pair. یہ الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ اور verb یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. اس کا پیئر نہیں آ سکتا. الگ الگ آ سکتے ہیں. مطلب ایک جملے میں سبجیکٹ ہو verb نہ ہو، verb ہو سبجیکٹ نہ ہو، لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. بٹ ایکٹ ایز اے سنگل یونٹ ان دا سینٹینس. لیکن ایک جملے میں ایک اکائی کی طرح ایکٹ کرتا ہے. جملے میں ہوتا ہے جملے کا ایک اکائی ہے، لیکن اس میں پریز کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس میں verb اور سبجیکٹ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. باقی سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں verb بھی ہو سکتے اور دونوں بھی نہیں ہو سکتے. پریز سبجیکٹ اور verb دونوں کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے دونوں ایک ساتھ مل کر پھر پریز نہیں بن سکتا. پریز ہمارے ساتھ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان الفاظ میں سبجیکٹ اور verb دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہی فرق ہوں. ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں verb اور سبجیکٹ دونوں نہیں ہو، لیکن دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایگزامپل ان دا مارننگ. یہ ہمارے ساتھ ایک پریز ہے. اس پریز پر اگر عمل کیجیے تو اس میں نہ تو verb ہے اور نہ سبجیکٹ ہے، یعنی نہ فاعل ہے اور نہ فاعل ہے. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. صبح میں مطلب اس میں کون سا فاعل ہے اور کون سا verb ہے. ایک بات یہ بھی کلیئر ہے کہ یہ اسٹینڈ الون نہیں ہے. مطلب یہ ایک جملہ نہیں ہو سکتا. یہ اکیلا ایک جملہ نہیں ہو سکتا. یہ اکیلا مطلب اس کے ساتھ کوئی کلاس لگانا ہوگا تب بھی جملہ بنے گا، ادروائز یہ ایک جملہ نہیں ہو سکتا.
یہ اسٹینڈ الون نہیں ہے. اب اس پر غور کریں. ان دا مارننگ صبح میں. تو صبح میں کیا؟ وی ول گو جاگنگ. ہم جاگنگ کو جائیں گے. اب اس کا مفہوم واضح ہے اور یہ جملہ بن جاتا ہے. اگر کوئی کہے صرف ان دا مارننگ صبح میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر کہے کہ صبح میں ہم جاگنگ جائیں گے مطلب یہ کلاس اس کے ساتھ لگایا جائے تب اس کا مفہوم آتا ہے. دا برائٹ ریڈ کار از پارکڈ آؤٹ سائڈ. یہ پورا کی پورا جملہ ہمارے ساتھ ایک فریز ہے. اب اس میں دیکھیں یہ پارک اس میں ورب ہے لیکن اس میں سبجیکٹ نہیں ہے، فاعل نہیں ہے. یہ برائٹ ریڈ کار جو ہے یہ ہمارے ساتھ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی یہ جملے کو غور کریں. یہ تو پیسیو وائز جملہ ہے. دا برائٹ ریڈ کار از پارکڈ یعنی چمکیلا سرخ موٹر باہر پارک کیا گیا. یعنی کس نے پارک کیا؟ تو اوہو جس نے پارک کیا اوہو اس میں معلوم نہیں ہے، سبجیکٹ اس میں نہیں ہے. پارک کیا گیا تو یہ بھی اس کا مفہوم نہیں ہو. اگر کوئی کہے کہ سرخ ریڈ کار پارک کیا گیا تو لوگ ضرور اسے پوچھیں گے کہ آگے بتائیں مطلب کیا گیا تو کون سا تیر مارا گیا، کیا چیز ہوا، اسے ضرور لوگ پوچھیں گے. مطلب یہ مزید کنفیوژن پیدا کرتا ہے اور مزید کوشچنز ارائز کرتا ہے. اور یہ پریز جو ہے یہ کبھی بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس کا کوئی مفہوم ہو. اس کی وجہ صاف ظاہر ہے جس میں یہ سبجیکٹ اور ورب اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ دو چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو مفہوم بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. تو اس لیے یہ کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ پریز کین ناٹ اسٹینڈ الون ایز اے سینٹینس. یہ اکیلا ایک جملہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اکیلا ایک جملہ نہیں ہو سکتا. بیکاز دا لیک آف دا سبجیکٹ ورب کمبینیشن اس میں نہیں ہے. تو جب یہ کمبینیشن نہیں تو مفہوم بننے کے لیے ان دونوں کمبینیشن ضروری ہے، تبھی تو پھر یہ اسٹینڈ الون نہیں ہو سکتا. تو کل ملا کے بات یہی ہے کہ پریس ہمارے ساتھ گروپ آف ورڈ ہے. اس میں ورب بھی ہو سکتے ہیں، سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں ان میں، لیکن یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ ان دونوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اب سمرائز کرتے ہیں ان تینوں کو مختلف اسپیکٹ کے وجہ کے لحاظ سے. پریڈیکیٹ ڈیفینیشن پریڈیکیٹ کی ہے کہ جملے کا وہ حصہ جو کہ ورب کے بارے میں کچھ بتائے. اور پریس ہمارے ساتھ گروپ آف ورڈ ہے، ابھی ہم نے پڑھا، لیکن سبجیکٹ اور ورب کی پیئر کے بغیر ان دونوں کو اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس میں ان دونوں کی بغیر ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں، اس میں نہیں ہو سکتے. اور کلاس ہمارے ساتھ ہے پریڈیکیٹ اور ورب دونوں، تو اس میں یہ تو ضرور ہو سکتا ہے. کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ سبجیکٹ تو اس کا حصہ ہے، سبجیکٹ کلاس کا حصہ ہے. سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ تو کلاس بنتا ہے نا، تو اس لیے سبجیکٹ اس کا حصہ ہے. اور ورب اس میں کیوں لازمی ہے؟ ورب اس میں اس لیے لازمی ہے کیونکہ پریڈیکیٹ میں ورب لازمی ہے اور پریڈیکیٹ اس کا حصہ ہے. تو یہ دونوں تو اس میں ایسا نہیں کہ آ سکتے ہیں بلکہ آنا لازمی ہے. ورب آپ پریڈیکیٹ میں تو ورب کا ہونا لازمی ہے، ورب کے بغیر تو پریڈیکیٹ ہو نہیں سکتا. اور پریز میں یہ ورب آپشنل ہے، آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس میں مینڈیٹری ہے. اس میں کیوں مینڈیٹری ہے؟ اس لیے کہ یہ دیکھو پریڈیکیٹ میں مینڈیٹری ہے اور پریڈیکیٹ کلاس کا کیا ہے؟ حصہ ہے. جب حصہ ہے اور اس حصے میں ایک چیز لازمی ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو لازمی ہو گیا.
اب اس کا مطلب ہے اسٹینڈ الون. یہ اسٹینڈ الون لکھنا رہ گیا ہے. اسٹینڈ الون. اسٹینڈ الون مطلب اکیلا جملہ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو پریڈیکیٹ اکیلا جملہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا. جب اس میں سبجیکٹ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسا جملہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ پریز اس میں تو سبجیکٹ یا ورب ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے. جب یہ دونوں نہیں ہو سکتے تب بھی یہ جملہ نہیں بن سکتا. مطلب اکیلا جملہ نہیں بن سکتا. اس میں یہ دونوں ہوتے ہیں بلکہ ہونا لازمی ہے. سبجیکٹ اور ورب کا، سبجیکٹ پلس ورب کا ہونا اس میں تو لازمی ہے. لیکن پھر بھی بعض کیس میں یہ کمپلیٹ مفہوم ادا نہیں کر سکتی. صرف انڈیپینڈنٹ کلاس ایسی کلاسز ہے جو اسٹینڈ الون ہے، مطلب اکیلے جملے ہیں اور اپنا مفہوم ادا کر سکتے ہیں. سب کے سب کلاس بھی اسٹینڈ الون نہیں ہے. صرف انڈیپینڈنٹ کلاسز اسٹینڈ الون ہے. سبجیکٹ ورب پیئر مطلب سبجیکٹ اور ورب دونوں کن میں ہو سکتے ہیں تو پریڈیکیٹ میں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس میں سبجیکٹ تو ہو نہیں سکتا. جب سبجیکٹ اس میں نہیں ہو سکتا تو مطلب ان میں صرف ورب ہو سکتا ہے اور سبجیکٹ اس میں نہیں ہو سکتا پریڈیکیٹ میں. کیونکہ پریڈیکیٹ تو سبجیکٹ کا وضاحت کرتا ہے. سبجیکٹ کے بغیر جو جملہ بچتا ہے وہی پریڈیکیٹ ہے. تو سبجیکٹ اس میں کس لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتا. اس میں صرف ورب ہو سکتا ہے، بلکہ نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ لازمی ہے اس کے لیے ورب. تو اس میں ورب ہونا لازمی ہے اور سبجیکٹ اس میں ہو نہیں سکتا. تو اس لیے سبجیکٹ اور ورب کا پیئر نہیں ہو سکتا. دونوں نہیں ہو سکتا، صرف ورب ہوتا ہے. اور پریز میں دونوں بالکل نہیں ہو سکتے لیکن ان میں سے ایک ہو سکتا ہے. یا ورب ہو سکتے ہیں یا سبجیکٹ ہو سکتے ہیں. اور کلاس میں یہ دونوں ہونا لازمی ہے. کیوں لازمی ہے؟ پھر وہی بات، سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ. تو پیئر میں کیا چیز ہے؟ سبجیکٹ اور ورب پیئر ہے. جب سبجیکٹ اور ورب پیئر ہے تو سبجیکٹ اس کا حصہ ہو گیا اور ورب پریڈیکیٹ کے لیے ورب لازمی ہے اور پریڈیکیٹ اس کا حصہ ہے. تو حصے کے لیے جو چیز لازمی ہے تو کل کے لیے تو لازمی ہو گیا. تو اس لیے اس میں نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ مینڈیٹری ہے اس کے لیے. یہ ہو گیا آج کا لیکچر. ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تھینک یو فار واچنگ اس.